جناب مبشر صاحب کینیڈا، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ نے 2 سوال کیے، ہمیں موصول ہے جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ میں نے آپ کا ایک جواب مجدد کے حوالے سے سنا، اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مجدد کی فہرست میں حضرت شاہ ولی اللہ کو شامل نہیں کیا، کیا وہ مجدد نہیں تھے؟ اس سلسلے میں کیا معاملہ، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا دور 12ویں صدی کا دور تھا، اور 12ویں صدی میں سلطان عالمگیر اورنگزیب ایک بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی جو تجدید کی ہے، فتاوی عالمگیری جو ترتیب دی ہے، تو علماء نے ان کو مجدد مانا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا نام مجدد حضرات کی لسٹ میں نہیں، بلکہ ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 13ویں صدی کا مجدد مانا جاتا ہے۔ یہ ہم نے وضاحت کر دی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کہ سوال کے جواب میں فرمایا کہ شلوار کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم شلوار کو فولڈ نہیں کریں گے تو کیا نماز مکروہ تحریم نہیں ہوگی؟ آپ نے شاید ہمارے پورے جواب کو سماعت ہی نہیں فرمایا۔ دیکھیے، صریح حدیث میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کف ثوب یعنی کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا، تو جب آپ کپڑے کو فولڈ کریں گے یا گھرسیں گے تو یہ صحیح حدیث کے خلاف۔ اور وہاں جو فرمایا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکنا جو منع ہے، اس میں تکبر رکھا گیا، یعنی اس میں جو تکبر کے ذریعے سے ایسا کرے اس کے لیے حرام یا یہ ناجائز، اور بغیر تکبر کے اگر وہ لٹکائے تو یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر شلوار یا پاجامہ آپ کا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا اور اس میں کوئی تکبر و دکھاوا نہیں بلکہ ایک عام وضع جیسے آج کل لوگ اپنائے ہوئے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور فولڈ کرنا، کف ثوب کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔